بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ہے اسلام، دین انسانیت اور جامع نظام حیات۔ بنیادی طور پر ناظرین جاننا یہ ہے کہ اسلام دین انسانیت کیسے ہے۔ چونکہ انسان دو وجود رکھتا ہے، ایک وجود جسم ہے اور دوسرا روح ہے۔ ان دونوں وجود کا مرکب جسم اور روح کا مرکب انسان ہے، لہٰذا اس کی ایک جہت مادی ہے اور اس کی دوسری جہت روحانی ہے۔ اب دین اسلام دونوں وجود کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے اس کو دین انسانیت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے 5 جو اہم نکات ہیں وہ عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہوں، اخلاق ہوں، ان کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اس لحاظ سے چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو زمین پر بھیجا اور انسانیت کے تقاضوں کے مطابق بھیجا، اب چونکہ اسلام میں انسان اپنا وجود رکھتا ہے اور اس کا ایک وجود اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہے، چاہے وہ عقائد کی صورت میں ہو، چاہے وہ عبادات کی صورت میں ہو، اور دوسرا اس کا وجود انسانیت اور کائنات کے ساتھ ہے۔ کچھ ایسے نظام ہیں جن کا جیسے کہ نظام عقائد ہے، نظام عبادات ہے، تو اس کا تعلق اللہ کی ذات گرامی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد معاملات، معاشرت اور اخلاق کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو آپ دوسرے انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں۔ اس لحاظ سے چونکہ اسلام اپنے اندر حقوق اللہ کا بھی نظام رکھتا ہے اور حقوق العباد کا بھی نظام رکھتا ہے، تو ناظرین گرامی ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام انسان کی رہنمائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یہ اسلام دین انسانیت ہے۔ اگر اس دین کے اندر انسان اپنا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ بنائے گا تو اس کی روحانی کنیکشن اپنے رب کے ساتھ اس کا بنتا چلا جاتا ہے، اور اگر یہ اپنا تعلق لوگوں کے ساتھ بنائے تو اس کا وجود پر آنے والے جتنے احکامات ہیں، مثال کے طور پر لوگوں کے ساتھ اچھی معاشرت قائم کرنا ہے تو یہ حقوق العباد میں آتا ہے، اور اس حقوق العباد میں بھی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، اپنے ہمسائیگی کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ آپ نے حسن سلوک رکھنا ہے۔ اسی طرح کائنات میں بہت سارے لوگ ہیں جو مجبور ہیں، جو کہ مساکین ہیں، حاجت مند ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوک کرنا ہے۔ تو ناظرین ہر جہت سے انسان کو اسلام رہنمائی دیتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنا ہے۔ اب تلک حدود اللہ میں ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پیش کی جاتی ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور آ کے اپنا قصہ بیان فرمایا کہ مجھے اپنے خاوند نے طلاق دی ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اس حصے میں جب کہ میرے بال سفید ہو چکے، اولاد میری جوان ہو چکی، اور میرے خاوند نے میرے مال کو استعمال کیا، میری ذات اس کی خدمت پہ معمور رہی، اب جب میری عمر اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتی تو میں کس کے پاس پناہ لوں گی، اور میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ میں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کسی کو سہارا نہیں دے سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے خاوند نے تجھے کیسے طلاق دی؟ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے خاوند نے کہا کہ تو مجھے میرے سامنے تیری حیثیت میری ماں کی طرح ہے۔ تو عربوں میں زمانہ جاہلی میں عربوں کے ہاں اگر کوئی اپنی عورت کو اپنی ماں کی طرح یا ماں کہہ دیتا تھا تو وہ اس پر حرام ہو جاتی تھی، اور فقہ میں اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اے خولہ، واقعی تجھے زمانہ جہلیت کے مطابق تو معاشرت کے مطابق تمہیں طلاق ہو گئی ہے۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کریم کے حضور اپنی التجا پیش کی کہ میرا معاملہ کس کے آگے جائے، تو اللہ کریم نے سورہ مجادلہ کی وہ پہلی چند آیات بینات
پیش فرمائیں، نازل فرمائیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو مبارک پیش کی کہ اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ فرما دیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا والی آیات بینات جو کفارہ زہار کے لیے آئیں تو اللہ نے یہ تب نازل فرمائیں۔ ناظرین کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اسلام کو دین انسانیت بنانا چاہتے تھے، تو گویا حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے لیے اس وقت قانون بنا دیا گیا کہ آئندہ کے بعد کوئی انسان بھی اگر اپنی بیوی کو اپنی ماں کی حیثیت میں لے گا یا دکھائے گا یا ظاہر کرے گا تو اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، لیکن یہ ایسی ہرگز حرکت نہ کی جائے کہ آئندہ کے بعد کوئی ایسا کرے، ایسا کرنے سے پھر طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ کفارہ اظہار کے ختم ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آیت مبارکہ کا حصہ بیان فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اللہ کریم نے اخلاقی حوالے سے بھی انسان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اب اس انسان جب اخلاقی حوالے سے اپنے لیے دین اسلام میں بہتری دیکھتا ہے تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ بھی انسان کے سامنے ہوتی ہے۔ اس کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر دین اسلام میں اخلاق کو اختیار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اجر بھی رکھا ہے کہ اگر تم کسی اپنے مومن بھائی کو سلام کرتے ہو تو اس کے اوپر تمہیں اجر ملتا ہے، اگر کسی مومن بھائی کے ساتھ صدقہ کرتے ہو تو تمہیں اجر ملتا ہے، ہاں خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ناظرین گویا صرف عقائد اور عبادات کے اوپر ہی اسلام نے زور نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ اپنے اخلاق اور معاملات کو بھی بہتر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے۔ فرمایا ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو تو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے۔ آج موجودہ دور میں ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے ہم اپنے اہل و عیال میں کچھ تلخیاں پیدا کر لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اسلام ان تلخیوں کو ختم کر کے اپنے اہل و عیال میں محبت اور الفت پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جیسے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے، اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اخلاق کو بہتر کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے اخلاق کریمانہ کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اور میں تمہیں بھی اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتا ہوں۔ تو ناظرین یہ کیفیت جب اسلام کی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم موجودہ چیلنجز کو سامنے رکھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان چیلنجز کو فیس کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اسلام 3 نکاتی اہم ایجنڈا دیتا ہے، جس کو پیش کر کے میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک ان 3 نکاتی ایجنڈے کو اپنے سامنے رکھ کے اپنے عبادات کے معاملات کی کیفیات کو بھی اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ کر کے بہتر کریں، اور اپنے معاملات بندوں کے ساتھ رکھ کر کے بھی اس کو بہتر کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے اخلاق اور اپنے معاملات میں بھی اچھا ہو۔ جب معاملات میں اچھا ہونے کی کیا صورتیں بن سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے کاروباری معاملات کو دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اپنے کاروبار کی بنیادیں، اپنے بزنس کی بنیادیں، اپنے حلال طیب رزق کی بنیادیں سچ پہ رکھیں۔ اس میں دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے، اس میں منافقت نہیں آنی چاہیے، اس میں کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم اپنی عاقبت خراب کر بیٹھیں، جس سے ہم اپنی قبر خراب کر بیٹھیں۔ آج کے اس فتنہ گری کے ماحول میں بعض اوقات ہم یوں چاہتے ہیں کہ میرے پاس اکنامکلی میں سٹرونگ ہو جاؤں، میرے پاس مادی چیزوں کا انبار ہو جائے، اس سلسلے کو زیادہ کرنے کے لیے اللہ کریم کی رحمت سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اس کا خیال یوں رکھ لیجئے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس مال زیادہ آئے گا تو اور اس کو اکٹھا کرنے کے لیے، اس کے حصول کے لیے ہم اپنی ہر جائز ناجائز کوششوں کو لگا دیں تو جھوٹ بھی بولیں گے، دھوکہ دہی بھی کریں گے، منافقت بھی کریں گے، لیکن اللہ کریم سے کنیکشن ٹوٹتا چلا جائے گا۔ ایسی صورت میں اس مادی ترقی کا پھر کیا فائدہ ہوگا کہ جو قبر میں ہمارے لیے تنگی کا سبب بن جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ 3 نکاتی ایجنڈے میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ایک صورت میں وہ کیا کہ اللہ ہمارا خالق ہے لہٰذا وہی ہمارا رازق ہے۔
جس نے پیدا کیا ہے وہی ہمارے رزق کا اہتمام کرتا ہے۔ اب آپ نے یعنی ہم نے، انسان نے اپنے رزق کے لیے کوشش کرنی ہے، لیکن حلال مینز کے ساتھ، جو حلال دیے گئے اسباب ہیں نا ان کے ساتھ۔ تو پھر اس کا مطلب ہے ہم پرفیکٹ مسلمان ہونے جا رہے ہیں، جس کا تعلق ایک طرف تو اپنے رب کے ساتھ بھی ہے۔ اچھا، دوسرا ایجنڈا کیا ہے؟ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اسلام ایک آفاقی تصور دیتا ہے، اپنوں کے لیے بھی اچھا ہونا ہے، دوسروں کے لیے بھی اچھا ہونا ہے۔ اسلام نے کبھی درس نہیں دیا کہ صرف مسلمان کے لیے تم اچھے ہو، اسلام یہ درس دیتا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے تم اچھے ہو۔ تیسرا نکاتی ایجنڈا کیا ہے اور اہم نکات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر ہمیشہ صبر اور آزمائش میں پورا اترنے کی اہلیت ہونی چاہیے۔ وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے، کیا کہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اعلیٰ اخلاق کا نظام اپنے اندر اختیار کر لیں۔ ناظرین کرام، دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں پورے کے پورے اسلام کو اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔